بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے بچپن سے ہی اللہ کے گھر کو دیکھنے کا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں نے اپنے ابا سے بھی کئی بار کہا کہ میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں۔ ابا بولے، بیٹی میرے پاس تو اتنی استطاعت نہیں، تم اپنے شوہر کے گھر جا کر اپنا یہ شوق پورا کر لینا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حج اور عمرے پر جانے کے بعد میری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ میری شادی ہوئی، میں نے اپنے شوہر سے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا۔ مجھے یاد ہے میری اس نیک خواہش اور تمنا کا سن کر میرا شوہر بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں لے کر عمرے پر نہیں بلکہ حج پر جاؤں گا۔ میری شادی رمضان سے پہلے ہوئی تھی۔ چھوٹی عید کے بعد ہم حج کی تیاریاں کرنے لگے تھے، کیونکہ میرے شوہر نے بہت پہلے ہی اس درخواست کے لیے اپلائی کر رکھا تھا۔ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دیکھنے جا رہی تھی۔ میں اس قدر خوش تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ بڑی عید تھی۔ بڑی عید سے کچھ دن پہلے میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ ہمیں حج کے لیے کچھ ہی دن میں روانہ ہوگا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی، لیکن رات کو جب میں کمرے میں آئی تو میرے شوہر کے چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ پاسپورٹ کو دیکھتے ہوئے مجھ سے ایک سوال کرنے لگے، نگین مجھ سے وعدہ کرو، وہاں جا کر تم مجھ سے بے وفائی تو نہیں کرو گی نا؟ شوہر کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ عالم، آپ کو ہو کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی نگین کبھی آپ سے بے وفائی کرے گی؟ ایسا سوچے کبھی مت۔ میاں بیوی میں ہزار جھگڑے اور اختلافات ہو جائیں، لیکن وہ آخر میں ہمیشہ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی آپ کو ایسا خیال آئے تو آپ میری آنکھوں میں دیکھ لیجئے گا۔ اچھا بس اب زیادہ فلمی باتیں نہ کرو۔ میرے شوہر کی اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں حج پر جانے سے پہلے انہیں ایسا خیال بھی آیا۔ حالانکہ تو لوگ حج پر جانے سے پہلے علاوہ کسی کو یاد نہیں کرتے، اور میں نے یہی سنا ہے کہ حج اور عمرے پر جانے سے انسان کے دل میں موجود سبھی خدشے ختم ہو جاتے ہیں اور انسان پہلے کی طرح تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ حج پر جانے سے پہلے میرے شوہر کی پھپھو نے ہم سے کہا کہ تم لوگ میری گھر دعوت پر آ جاؤ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ پتہ نہیں کیوں پھپھو یہ بات مجھ سے ایسے کر رہی تھیں جیسے کہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہوں، لیکن کچھ بتانا بھی چاہتی ہوں۔ جب میں پھپھو کے گھر گئی، کھانا کھانے کے بعد مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹی اوپر چھت پر آنا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں پھپھو کے پیچھے پیچھے چھت پر گئی تو کہنے لگیں، بیٹی زندگی میں بڑی بڑی مصیبتیں اور آفات آ جاتی ہیں، لیکن تم حج پر جا رہی ہو تو اپنے شوہر کے لیے دعا کرنا، اور ہاں اپنے شوہر کو چھوڑنے کا سوچنا بھی مت، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب میں پھپھو کی بات سن کر بہت زیادہ شک میں پڑ گئی تھی کہ آخر انہوں نے ایسی بات کیوں کی ہے۔ اگر ایسی کوئی بات نہ ہوتی تو میرا شوہر اور میری پھپھو ایک ہی بات کیوں کرتے؟ میرے دل میں ہزاروں اندیشے تھے اور خوف الگ تھے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں جا کر یہ ساری باتیں اپنے ابا کو بتاؤں، لیکن میں خاموش رہی۔ میں نے کہا جب میں اتنے پاک گھر کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں تو وہاں میرے ساتھ کیسے کچھ برا ہو سکتا ہے؟ زندگی آگے بڑھتی رہی۔ ایک ہفتے کے اندر ہم مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہاں جا کر میں حج بھی کر پاؤں گی یا نہیں۔ میرے ذہن میں بار بار یہ سوچ آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ایک بار تو مجھے ایسا خواب بھی آیا تھا کہ جیسے میں خانہ کعبہ تک جاتے جاتے کھینچ لی جاتی ہوں اور میرا حج مکمل نہیں ہو پاتا۔ میں اللہ سے لاکھ دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ ایسا موقع نہ آئے کہ میری مراد پوری ہوئے بغیر مجھے وہاں سے واپس آنا پڑے۔ پر کس نے سوچا تھا کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ ہم دونوں رات گئے تک عبادت کیا کریں گے، اس لیے آپ مکہ سے قریب ترین ہوٹل لیجئے گا جہاں سے خانہ کعبہ پاس ہو اور ہمیں وہاں ٹھہرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارا ہوٹل حرم سے صرف 500 میٹر کی دوری پر ہے، ہم وہاں جا ہی عبادت کرنے رہے ہیں، ہماری عبادت میں کوئی خلل نہیں ہوگا، تم کسی چیز کی فکر نہ کرنا۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سنتی تو میرا دل بہت زور زور سے دھڑکتا۔ ایک عجیب سا اندیشہ تھا جو میرے ذہن پر سوار تھا، پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ حج سے 2 دن پہلے کی بات ہے، جب میں عبادت کرنے کی خاطر نفل پڑھنے رات کو اپنے کمرے سے نکلی۔ میرے پاس اپنا بیگ بھی تھا جس میں نے پاسپورٹ، پانی کی بوتل اور چھوٹی موٹی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں اپنا پاسپورٹ والا بیگ لے کر باہر آ گئی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
ادھر جیسے ہی میں نے باہر قدم رکھا، میں نے ایک عورت کو پایا جو دیدے پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ عورت کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، وہ میرے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹی تم کہاں جا رہی ہو؟ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی شکل و صورت دیکھی بھالی لگ رہی تھی، لیکن یاد نہیں آتا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ خیر، میں اس سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں عبادت کرنے جا رہی ہوں۔ کہنے لگی، ابھی تو حرم میں صفائی ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ تمہیں بہت زیادہ بھوک بھی لگی ہے، کیا تمہارے ہوٹل میں کھانے پینے کا بندوبست ہے؟ میں نے کہا، مجھے ابھی تک یاد نہیں، ہم نے جو بھی کھایا باہر سے کھایا۔ عورت نے کہا کہ تم مجھے اپنا پاسپورٹ دکھاؤ اور باقی کاغذات بھی، مجھے پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ہوٹل میں کھانے پینے کی سہولت ہے یا نہیں۔ میں نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن پھر وہ عورت اصرار کرنے لگی، بولی کہ مجھے تمہارا پاسپورٹ تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ خیر، میں نے اس عورت کو اپنا پاسپورٹ اپنے ہاتھ میں ہی دکھایا تو وہ ہنس کر بولی، ارے پاسپورٹ سے ہوٹل کا تھوڑی نہ پتہ چلتا ہے، میرا مطلب تھا کہ تم مجھے پاسپورٹ اور دیگر کاغذات دکھاؤ۔ میں اس عورت کی بات پر بہت زیادہ حیران ہوئی۔ پھر اس نے کہا، چلو اگر تمہارا دل نہیں کرتا تو تم مت دکھاؤ۔ وہ پاسپورٹ کو دیکھ کر سخت حیرت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میری شادی تقریباً 5-6 مہینے پہلے ہوئی ہے۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے اس نے پہلی بار کسی شادی شدہ عورت سے بات کی ہو اور شادی کرنا کوئی جرم ہو۔ اچھا تمہیں بھوک لگی ہوگی، چلو میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلتی ہوں۔ میرا شوہر یہاں پر بہت بڑا کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہے۔ تم میرے گھر چلو گی تو تمہیں کسی محل جیسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ عورت کی باتوں سے مجھے اس میں بہت زیادہ دلچسپی معلوم ہونے لگی۔ پھر بولی، تمہیں پتہ ہے یہاں پر چوری چکاری اور جرائم کا تو اندیشہ ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ پاک شہر ہے، یہاں پاک لوگ رہتے ہیں، اگر کوئی ناپاک آ بھی جائے تو پکڑا جاتا ہے۔ اس کی باتیں بڑی سخت اور کڑوی تھیں، میں اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اس ملک میں تو کسی برائی کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا، سو میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم میرے گھر جاؤ گی تو تمہیں دنیا کا ہوش نہیں رہے گا۔ اس کی ذو معنی باتیں تھیں، پر میں اس کے ساتھ چلتی گئی۔ چلتے چلتے وہ ایک گاڑی تک پہنچی۔ لو آ جاؤ، میری گاڑی میں بیٹھو۔ گاڑی کو چلانے والا ایک بڑا سا آدمی تھا جو کالے رنگ کا تھا۔ میں یہ دیکھ کر مزید حیران تھی کہ یہ عورت باقاعدہ گاڑی لے کر یہاں آئی تھی۔ کیا اس کا مقصد صرف مجھ سے بات چیت کرنا تھا؟ کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ عورت مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی تو وہ مجھے ہی ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں گاڑی کا دروازہ کھول کر یہاں سے واپس چلی جاؤں، لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے یقین آ گیا، وہ کسی طریقے سے بھی مجھے کوئی بری عورت معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ گاڑی 20 منٹ چلنے کے بعد ایک جگہ پر رکی۔ باہر ایک بہت بڑا خوبصورت باغ تھا اور اس کے اندر ایک سفید رنگ کا گھر جو کہ کسی محل سے کم نہیں لگتا تھا، اور گھر کا ڈیزائن واقعی میں مغلیہ دور کے کسی محل کے جیسا تھا۔ میں وہاں سے اتری۔ وہ عورت میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے آئی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اس کے چہرے پر کرختگی چھا گئی۔ اب تم یہاں آئی ہو تو میری مرضی سے ہی جاؤ گی، اس نے بڑے عجیب سے لہجے میں یہ بات کہی تھی۔ ظاہر ہے مہمان تو میزبان کی مرضی سے ہی جاتا ہے۔ یہ کہتا ہوا ایک اور آدمی اس گھر سے باہر نکلا۔ اس آدمی کا قد بہت لمبا تھا، وہ بہت ہی زیادہ ظالم انسان لگ رہا تھا، لیکن اس کا قد جھکا ہوا تھا، وہ عاجز معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مجھ سے بات کی، کہا کہ بیٹی جاؤ، جا کر کمرے میں بیٹھو، آرام کرو، اب تم اس گھر میں آ گئے ہو تو اسے اپنا ہی سمجھو۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ لوگ مجھے برسوں سے جانتے ہوں۔ پھر وہ عورت مجھے دوسرے کمرے میں لے کر آئی، مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہے تمہیں پیاس لگی ہوگی، چلو فی الحال اپنے بیگ سے پانی نکال کر پی لو، تب تک میں تمہارے لیے شربت بناتی ہوں۔ شربت کا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں اپنا بیگ ڈھونڈنے لگی، لیکن یہ کیا، میرا بیگ تو کہیں پر تھا ہی نہیں۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا بیگ میرا واحد اثاثہ تھا، کیونکہ اسی کے اندر میرا پاسپورٹ، میرے کاغذات اور شوہر سے رابطے کے دیگر ذرائع تھے۔ میں اپنے موبائل فون کے بارے میں ہمیشہ بہت زیادہ محتاط رہتی تھی، لیکن اس وقت میرا موبائل فون میرے پاس نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر سے رابطہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔
میں دوبارہ اپنے بیگ کو ڈھونڈنے لگی، پر میرا بیگ کہیں ہوتا تو مجھے ملتا۔ میں نے بہت کوشش کی، بالآخر میں تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں وہ عورت کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ میں اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا بیگ نہیں مل رہا، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر اس نے کسی قسم کی تاثرات کا اظہار نہیں کیا، بلکہ میرے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا؟ میرا بیگ، میرا پاسپورٹ، سب کچھ گم ہو گیا ہے۔ ارے بیٹا، پہلے یہ شربت تو پی لو، اپنی سانس بحال کر لو، ورنہ تم پریشانی میں سب کچھ بھول جاؤ گی۔ رہی بات تمہارے پاسپورٹ کی، تمہارا بیگ گاڑی میں پڑا ہوگا، میں تھوڑی دیر بعد جا کر دیکھتی ہوں۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے سکون محسوس ہوا۔ میرے دل کو قرار آیا کہ چلو میرا پاسپورٹ تو واپس مل جائے گا۔ میں خود کو کوس رہی تھی کہ میں یہاں آئی ہی کیوں ہوں؟ آخر میرے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف اس لیے کہ اس عورت نے مجھ سے چکنی چپڑی باتیں کیں اور میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ یا اللہ، میں کتنی بے وقوف ہوں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں خواہ اس عورت کے ساتھ چلی آئی۔ کم از کم مجھے یہ تو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس وقت میرا شوہر نہیں جاگا ہوا، تو میں اس کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر کیوں جا رہی ہوں؟ میں یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ اس عورت نے مجھے دوبارہ وہ شربت پینے کا کہا۔ میں تو شربت پی کر سو گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ میری آنکھوں پر غنودگی چھا رہی تھی، دل میں عجیب سے وسوسے، پھر کرتے کرتے میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر میں ایسی نیند کی حالت میں رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میری جب نظر سامنے پڑی تو گھڑی پر وقت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور آس پاس سے روشنی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کے علاوہ پریشانی بھی ہوئی تھی کہ میں جس گھر میں موجود تھی یہاں میں بالکل اکیلی تھی، کوئی بھی میرے آس پاس نہیں تھا۔ میں پریشان ہونے لگی کہ یہ عورت مجھے کہاں لے کر آ گئی، اور یہ کہ میرا شوہر میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ میں جلدی سے اٹھ کر میں نے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، پریشانی سے دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ عورت ایسی تو نہیں لگتی تھی کہ مجھے کمرے کے اندر ہی بند کر دے۔ میں دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگی۔ تقریباً 5 منٹ دروازہ پیٹنے کے بعد میں نے چیخنا چلانا بھی شروع کر دیا۔ تبھی دروازے کو آ کر کسی نے زور سے کھولا۔ میں نے دیکھا سامنے وہ عورت تھی۔ عورت نے آ کر مجھے سہارا دینے کی بجائے ہو گئی، کیوں پاگلوں کی طرح دروازہ بجائے جا رہی ہو؟ اگر میں نے باہر سے دروازہ بند کیا ہے تو تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میں نے تمہیں قید کر رکھا ہے۔ آپ نے مجھے قید کر رکھا ہے، مگر وہ کیوں؟ میں پھر سے رونے لگی تھی۔ زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاک شہر ہے، یہاں جرائم نہیں ہوتے۔ میں نے تمہیں کسی مقصد سے یہاں بند کر رکھا ہے۔ میں تمہارے شوہر سے حساب کر لوں گی، فی الحال تم اندر کمرے کے اندر بیٹھی رہو۔ وہ عورت مجھے ہدایات دے کر چلی گئی۔ میرا دل بہت برے طریقے سے دھڑک بھی رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنے شوہر کو یاد کرنے لگی۔ میرا پاسپورٹ اور بیگ بھی گم ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے، لگتا ہے کہ اسی عورت نے کہیں سے اٹھا لیا ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ وہ مجھے میرے ہوٹل تک چھوڑائے۔ کہنے لگی کہ بی بی، اگر تم باہر نکلو گی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ وہ عورت یہ کہتے ہوئے بہت شفاف لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے۔ مجھے یہ بات کر کے اس نے جیسے نڈھال کر دیا تھا۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں باہر جانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ مجھے یہاں اس لیے لے کر آئی تھیں کہ مجھے قید کر سکیں؟ خدا کا خوف کریں، آپ میں ذرا بھی شرم نہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ تمہارا پاسپورٹ اور بیگ وغیرہ گم ہو گیا ہے، مجھے اسی بات کی پریشانی ہے۔ رہا سوال تمہیں یہاں بند کرنے کا، تو وہ میں نے اس لیے بند کیا کہ اگر تم بغیر پاسپورٹ کے یہاں سے نکلی تو تمہیں یہاں کی پولیس گرفتار نہ کر لے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ یہاں کی پولیس کتنی سخت ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میں وقتی طور پر تو چپ ہو گئی، پھر مجھے شربت کا خیال آیا۔ میں نے جھٹ اس سے پوچھا، اگر آپ مجھے یہاں اس لیے لائی تھیں تو پھر آپ نے مجھے وہ شربت کیوں پلایا؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس شربت میں کوئی نشہ آور دوا ملی ہوئی تھی، میں جسے پیتے ہی سو گئی تھی۔ ضرور اس میں آپ کی کوئی نہ کوئی سازش ہے۔ بیٹا، خدا کا خوف کرو، اپنے کانوں کو ہاتھ لگاؤ اور اس رب سے معافی مانگو۔ تم اس کے سامنے مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ اتنا سا سوچو بیٹی
کہ میں تمہیں یہاں نیکی کی غرض سے لے کر آئی تھی، اب تم کہہ رہی ہو کہ میں نے تمہیں شربت میں نشہ آور دوا ملا کر پلا دی۔ میں ایسا کیوں کروں گی بیٹی؟ مجھے ایسا کر کے ملے گا کیا؟ تم خود سوچو، نہ میں تمہیں جانتی ہوں نہ تم مجھے جانتی ہو، پھر ایسا کر کے مجھے کون سی نسلوں کا ثواب ملے گا یا قارون کا خزانہ ہاتھ آ جائے گا؟ یہ بات تو میں نے نوٹ ہی نہیں کی تھی کہ وہ عورت روانی سے اردو بول رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر مزید حیران تھی۔ آپ کو اردو آتی ہے؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ ایک عربی خاتون ہیں، پر یہ بھول گئی کہ آپ تو اردو بول رہی ہیں۔ آپ ایک عربی خاتون ہیں، پر یہ بھول گئی کہ آپ تو اردو بول رہی ہیں۔ آپ یقیناً میرے ہی ملک کی ہوں گی۔ اگر آپ میرے ملک کی ہیں تو پھر مجھے جانتی بھی ہوں گی۔ میری بات سن کر وہ عورت غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تجھے میری بات پر یقین نہیں آتا؟ ڈائن، تو بھی اپنی ماں جیسی نکلی۔ آپ کو میری ماں کا پتہ ہے؟ میں نے اسے معصومانہ انداز میں پوچھا تو وہ بولی، نہیں، مجھے تیری ماں کے بارے میں کچھ علم نہیں، لیکن تیری شکل دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تو اسے تنگ کرتی ہوگی۔ ارے، میں نے تجھے یہاں پر پناہ دی اور تو مجھے ہی باتیں سنائی جا رہی ہے۔ اب چپ کر کے بیٹھ، ورنہ میں تجھے اسی کمرے میں بند کر دوں گی اور کھانے کو بھی کچھ نہیں دوں گی۔ جب تک میرا حساب پورا نہیں ہوا تب تک تو یہاں سے نہیں ہلے گی۔ اس عورت کی بات سن کر میں تھر تھر کانپنے لگی۔ سوچا نہیں تھا کہ مجھے میرے شوہر کی وجہ سے اتنی زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ میرے شوہر کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا دوسرے کمرے سے بھی بحث کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ عورت میرے کمرے سے جا چکی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ اس بار اس نے کمرے کے دروازے کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ جس کمرے سے بحث اور اونچی آوازوں کی آواز آ رہی تھی، میں بھی اس کی طرف دھیرے دھیرے چلنے لگی۔ جیسے ہی میں کمرے کے دروازے کے باہر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا وہاں میرا شوہر کھڑا تھا، اس آدمی سے اونچی آواز میں بحث کر رہا تھا اور ساتھ ہی اس عورت کو بھی کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے کوئی بھی بات صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھتی، کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میں پیچھے پلٹی تو ایک جوان عورت تھی جو کہ قد میں مجھ سے کافی لمبی تھی اور وہ مجھے آگے جانے سے روک رہی تھی۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے مجھے کھا جائے گی۔ اسے دیکھ کر سہم گئی تھی۔ کون ہو تم؟ کیوں مجھے روک رہی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو بولی، میں کون ہوں یہ تو تمہارے شوہر کو پتہ ہے، لیکن تم کون ہو یہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ لیکن تم کسی بات کو نہیں جانتی، تم تو بس جھوٹ میں زندگی گزار رہی ہو۔ ابھی جب تمہیں حقیقت پتہ چلے گی تو تم اپنا سر نوچ لو گی، لیکن اس آدمی کے ساتھ دوبارہ نہیں رہو گی جسے تم اپنا شوہر کہتی ہو۔ بکواس بند کرو، میرے شوہر کے بارے میں ایک لفظ بھی مت بولنا۔ تمہارا شوہر، وہ صرف تمہارا ہی شوہر نہیں، کسی اور کا بھی شوہر ہے۔ اس لڑکی کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کسی اور کا شوہر؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ہماری شادی کچھ مہینے پہلے ہی ہوئی ہے۔ ایسا برا وقت نہیں آیا مجھ پر کہ میرا شوہر دوسری شادی کرے اور مجھے پتہ بھی نہ ہو۔ دوسری شادی اس نے نہیں کی، وہ تو تم نے کی ہے اس سے۔ اس کی پہلی بیوی کوئی اور ہے۔ کوئی اور ہے تو خوابوں میں ہوگی۔ میں نے تو آج تک اپنے شوہر کی دوسری شادی کا نام نہیں سنا۔ ارے تم کیوں سنو گی؟ تم اس کی بیوی ہو، وہ تمہیں ایسی باتیں ہرگز نہیں بتائے گا، اس لیے اپنے ذہن پر فالتو کا زور مت ڈالو۔ میں نے جو تمہیں کہا ہے وہی کرو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی پولیس تمہیں گرفتار کر لے، پھر تم کیا کرو گی؟ ہم خود جا کر تمہاری رپورٹ لکھوائیں گے، سو چپ چاپ یہاں پر بیٹھی رہو۔ میں نے اس عورت کی بات سنی تو میرا دل تھر تھر کانپنے لگا۔ اگر میں یہاں کی جیل میں چلی گئی تو 30 سال تک باہر نہیں آ پاؤں گی۔ میرے ذہن میں ڈرانے خیالات آنے لگے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو ایسے جانے نہیں دوں گی۔ یقیناً وہ یہاں ان لوگوں سے بحث اسی لیے کر رہا ہوگا کیونکہ ان کے درمیان کوئی بات چیت چل رہی ہے اور وہ بات چیت یقیناً میرے بارے میں ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھولا اور زور سے چلا کر اپنے شوہر کو پکارا۔ میرے شوہر نے جب مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ نگین، تم کہاں چلی گئی تھیں؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ میرے بتائے بغیر ہوٹل سے باہر نہ نکلنا۔ یہ عورت تمہیں ڈھونڈتی ڈھونڈتی وہاں آ گئی۔ اس نے تو ہمارے خاندان میں ہی اپنے مخبر بھی رکھے ہوئے تھے۔ اسے سب پتہ تھا کہ ہم لوگ کس جگہ پر ٹھہرے ہیں اور ہم یہاں کیسے رہیں گے۔ یہ تمہیں پھنسا کر یہاں لے بھی آئی اور تم اس کے ساتھ چلی آئیں۔ آپ مجھے پہلے یہ بتائیں
کہ یہ دوسری بیوی والا چکر کیا ہے۔ خدا کے لیے نگین، یہاں پر یہ بات مت چھیڑو، یہ لوگ ایسا ہی چاہتے ہیں کہ ہم لڑنا شروع ہو جائیں۔ میں تمہیں گھر چل کر سب کچھ بتاؤں گا۔ اگر تم نے یہاں لڑائی کی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہماری زندگیوں میں اور زیادہ زہر گھول دیا جائے گا۔ انہوں نے تمہارا پاسپورٹ بھی اسی لیے چھپایا ہے تاکہ تم دوبارہ جا نہ سکو اور تمہیں یہاں کی پولیس گرفتار کر لے۔ لیکن میں اتنا بھی بچہ نہیں، میں نے پاکستانی ایمبیسی سے تمہارے پاسپورٹ کی کاپی منگوا لی ہے، وہ راستے میں ہی ہے۔ تم پولیس سے مت ڈرو، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ساری بات بتاؤں گا۔ اور ہاں نائلہ، میں کسی صورت بھی تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ طلاق لے کر تم مجھ سے وہ سارے پیسے بھی لے لو گی تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو تمہیں حق مہر کی صورت میں ملنا تھے وہ اب تمہیں ساری زندگی نہیں ملیں گے۔ تم یہیں پر رہو، جیو مرو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ دوبارہ ایسی اوچھی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری بیوی بہت معصوم ہے، اسے تم جیسی چال باز عورتوں کی چالوں کا نہیں پتہ، لیکن اب میں اسے ساری حقیقت بتا دوں گا کہ کیسے تم نے مجھے اپنے جال میں پھانسا اور پھر مجھ سے حق مہر کے طور پر بھاری رقم لکھوا کر تم یہاں آ گئیں۔ تم نے مجھ سے طلاق بھی اسی لیے مانگی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور پھر تمہیں حق مہر کی ساری رقم مل جائے۔ یہی سب کچھ کر کر کے تو تم نے یہ سارا گھر بنایا ہے، اور اب تم نے اپنی ماں کو میرے پیچھے لگا دیا کہ وہ مجھ سے تمہارا بدلہ لے۔ شرم کرو، تم جیسی میرے باپ کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ میں نے تم سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی، پر اب میں ساری زندگی تمہاری طرف دیکھ کر تھوکوں گا بھی نہیں۔ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں بہت۔ کھڑے کھڑے مجھے ساری حقیقت معلوم ہو گئی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، لیکن اب غصہ مجھے اپنے شوہر پر ہے جس نے مجھے اس حقیقت سے بے خبر رکھا اور طلاق دینے سے پہلے ہی مجھ سے شادی کر لی۔ میرے ابا کو یہی کہا کہ میں کنوارا ہوں، میری پہلے کبھی شادی نہیں ہوئی۔ ہم نے حج تو کر لیا، پر میرے دل میں ایک روگ رہ گیا۔ آپ کے خیال میں کیا غلطی میری ہے، یا میرے شوہر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اور کیا میں اپنے شوہر کو معاف کر دوں یا یہ بات اپنے اماں ابا کو بتا دوں؟ آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔